کتنا کو ڈٹ کے کھڑا ہے عمران، یہ بھی آپ کو تھوڑی دیر میں لگ پتا جائے گا۔ بڑا ضروری پاکستان کی تاریخ کا بڑا زبردست خطاب ہونے لگا ہے، وہ بعد میں پتہ لگتا ہے 90% باتیں جو ہیں وہی ریپیٹ ہو۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں خان صاحب کو چاہیے اپنی وہ تمام تقریریں جو ہے نا وہ ایک ہی دفعہ ریکارڈ کر لیں، ریکارڈ کر کے پلے کر دیں۔ لیکن مسئلہ یہ مجھے لگتا ہے ان کے ریکارڈنگ کے بٹن سے آج کل چڑ ہے۔ دو مختلف آرگومنٹس آ رہے ہیں آڈیو کے اوپر، ایک فیک ہے، دوسرا یہ ان کا پرائیویٹ معاملہ ہے۔ آپ کو پتہ جی پرویز الہی کو جو ہے نا امریکہ کی ویزا ہٹایا جا رہا ہے، 2 سے 2,500 بندہ تھا بھائی جان وہاں پہ، انہوں نے رینجر بلا لیا، انہوں نے FC بلا لی، میرے کپتان کا سافٹ ویئر بھی اپڈیٹ ہو گیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، عمران خان صاحب کے جلسوں کے اندر ایک گانا آپ سنتے ہوں گے کہ ڈٹ کے کھڑا ہے اب عمران۔ تو آج میں آپ کے سامنے یہ جو ویڈیو پیش کر رہا ہوں اس میں عمران خان صاحب کے بارے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ کتنا کو ڈٹ کے کھڑا ہے عمران۔ یہ بھی آپ کو تھوڑی دیر میں لگ پتا جائے گا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کس طرح 4 قدم پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ اور میں پنجاب اسمبلی کی تحلیل کے بارے میں نہیں بات کر رہا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ہم نے جو چیز آپ کے سامنے پیش کرنے لگے ہیں وہ آپ دیکھ کے آپ بھی محظوظ ضرور ہوں گے، یہ میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں۔ میں بڑی تفصیل سے ان کا جو کل رات کا جو خطاب تھا اس کو ہم نے ڈیکوڈ کیا ہے، اور تضادات سے بھرپور وہ تو ہمیشہ ہی ہوتا ہے، ظاہری بات ہے، خان صاحب ہوں اور تضادات نہ ہوں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس کو ذرا ڈیکوڈ کرتے ہیں، لیکن کوئی ذرا جلدی تھوڑی سی اور خبریں جو میرے خیال میں بہت پریشان کن خبر ہے آپ کے اور میرے لیے، وہ یہ ہے کہ سینئر صحافی شہباز رانا صاحب نے ایک ٹویٹ کی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب ڈیورنگ دا ویک اینڈڈ آن 16 December SBP reserves decreased by $584 million to $6.1 billion due to external debt repayment and IMF program still not in sight۔ ان کا یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ پاکستان نے 16 دسمبر کو جو ہفتہ ختم ہوا تھا، پاکستان کے جو فورن ریزروز ہیں وہ اب صرف $6.1 ارب کے رہ گئے ہیں۔ یہ بڑی پریشان کن بات ہے کیونکہ پاکستان نے $584 ملین کی جو ہے وہ قرضے کی قسط واپس کی ہے، جس کے بعد ہمارے پاس اتنے پیسے رہ گئے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت یہ صورتحال ہے، مطلب میری آج 3-4 مختلف سورسز سے بات ہوئی تو بینکوں کے اندر یہ صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے کہ اگر آپ کا ڈالر کا اکاؤنٹ ہے تو کچھ بینکس جو ہیں وہ لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر آپ نے $10,000 سے اوپر کی اماؤنٹ اگر نکلوانی ہے نا تو برائے مہربانی ہمیں کوئی 4-5-6 دنوں کا مارجن دیجیے گا، ہمیں 4-5-6 دن پہلے بتائیں تو پھر ہم آپ کے لیے جو ہے نا وہ ڈالر نکال کے آپ کو دے سکتے ہیں، ورنہ اتنی جلدی ہم لوگ ڈالر کا ارینجمنٹ نہیں کر سکتے۔ مطلب یہ صورتحال آئی ہوئی ہے۔ اور ایک صاحب کے بارے میں مجھے پتہ لگا، میں خود ان کو ڈائریکٹلی نہیں جانتا لیکن کسی نے مجھے یہ بات کمیونیکیٹ کی، انہوں نے وہ مطلب کافی امیر کبیر انسان ہیں، تو انہوں نے کوئی $4 لاکھ اپنے اکاؤنٹ سے نکلوانے تھے، تو $4 لاکھ دینے کے لیے جو تھے وہ پیسے نہیں ہو رہے تھے، اور وہ ان کو انتظار کرتے ہوئے اب تقریباً 5-6 دن ہو چکے ہیں کہ وہ اپنا چیک لے کے وہاں پہ موجود ہیں اور وہ پیسے جو ہے نکالنا ان کے لیے مشکل ہوا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بینک جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے نہیں دینے، وہ کہہ رہے ہیں ہم دینے ہیں لیکن ہم نے کراچی سے منگائے ہوئے ہیں، کراچی سے آئیں گے تو پھر ہم آپ کو دیں گے۔ تو مطلب یہ مصیبت پڑی ہوئی ہے، تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی بڑی پرابلم ہے یہ۔ دوسرا، ایک اور خبر کے مطابق جناب اسلام آباد ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں FBR سے سابق آرمی چیف جنرل باجوہ کے مبینہ ٹیکس ڈیٹا لیک ہونے کے معاملے کی اس کیس کی سماعت ہوئی۔ ملزمان شہزاد نیاز، ارشد علی اور عدیل اشرف کو اسپیشل مجسٹریٹ عمر شبیر کے روبرو پیش کیا گیا۔ ملزمان کے وکلا اور تفتیشی افسر ریکارڈ سمیت عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے تینوں ملزمان کا 2 روز کا ریمانڈ منظور کرتے ہوئے پولیس کی تحویل میں انہیں دے دیا۔ دوران سماعت تفتیشی افسر نے بتایا کہ ملزم شہزاد نیاز نے دیگر 2 شریک ملزمان کو پیسے کے عوض ریکارڈ بیچا۔ شریک ملزمان نے FBR کا ریکارڈ صحافی کو فروخت کیا۔ تو یہ تفصیلات جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ کل گورنر ہاؤس کے سامنے جو ہے وہ اپنے لوگوں کو بلایا ہوا تھا کہ جناب بہت امپورٹنٹ خطاب کرنا ہے۔ حماد اظہر صاحب نے بھی خاص طور پہ جو ہے وہ اس سے پہلے 1 دن پہلے میڈیا سے گفتگو کی تھی، بڑی ٹویٹیں وغیرہ سارا کچھ ہوا کہ جناب بڑا ہی امپورٹنٹ خطاب ہو گیا ہے۔ مجھے تو ویسے کبھی کبھار نا عمران خان صاحب کے اندر سے نا الطاف حسین صاحب کی جھلک جو ہے وہ نظر آنا شروع ہوتی ہے کہ بس یہ 2 دن کے بعد تو 3 دن کے بعد بڑا ضروری پاکستان کی تاریخ کا بڑا زبردست خطاب ہونے لگا ہے، وہ بعد میں پتہ لگتا ہے 90% باتیں جو ہیں وہی ریپیٹ ہو۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں خان صاحب کو چاہیے اپنی وہ تمام تقریریں جو ہے نا وہ ایک ہی دفعہ ریکارڈ کر لیں، ریکارڈ کر کے پلے کر دیں۔ لیکن مسئلہ یہ مجھے لگتا ہے ان کے ریکارڈنگ کے بٹن سے آج کل چڑ ہے، کافی چڑ ہے، کیونکہ یہ بڑا خطرناک بٹن ہے۔ مجھے تو لگتا ہے ان کے گھر میں جتنا بھی کوئی VCR CCR آڈیو وغیرہ کوئی چیزیں ہوں گی، انہوں نے ریکارڈنگ کا بٹن ہی توڑ دیا انہوں نے، کیونکہ ظاہری بات ہے آپ جانتے ہیں، میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا پچھلے 3-4-5 دن کے اندر جو کچھ ہوا ہے،
اور مطلب مارکیٹ کے اندر ہوا اڑی ہوئی ہے کہ جناب آنے والے 3-4 دن کے اندر بھی پتہ نہیں کیا، اللہ نہ کرے کچھ ہو، اللہ نہ کرے کچھ ہو. تو اس لیے میرے خیال میں وہ تقریر اپنی ریکارڈ بھی نہیں کرنا چاہیں گے. وہ کہیں اے نہ ہوئی میری آواز دوں پھر کچھ پتہ نہیں کرتے ہیں، کیونکہ وہ میں دیکھ رہا تھا ان کے لونڈے لپاڑے جو ہے نا وہ زیادہ تر اسی کام کے اوپر لگے ہوئے ہیں. اور فیک ہے، وہ فیک ہے، وہ 2 نمبر ہے، وہ فیک ہے. او بھائی، اور ایڈے تسی پیسے کماندے ہو ہیں، ان میں سے ذرا کوئی کسی کو کہیں یار 10 15 20 25 30 40 ہزار روپے لا کے اور تو جا کے فورینسک کروا لو. آپ کے امریکہ میں، لنڈن میں، ہر جگہ سارے آپ کے بیٹھے میں، جا کے وہاں سے فورینسک کرواؤ. اینا دے منہ تے مارو ان کا تاڑی ایسی تھی ایسی، نہ تو اس کے اندر وہ خاتون ہے نہ اس کے اندر عمران خان ہے. بات ختم کریں، ایم ہی بیٹھ کے یہاں پہ بولی جانا بولی. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے بھی نا 2 مختلف وہ رخ ہیں، 2 مختلف آرگومنٹس آ رہے ہیں آڈیو کے اوپر. ایک فیک ہے، 2 نمبر ہے. اچھا جی چلو ٹھیک ہے، تو گل ہوگی نا، انہوں سائڈ پہ کر لو. یہ تو فورینسک کروا کے جو ہے وہ 1 منٹ میں سائڈ پہ ہو جاتا ہے. دوسرا یہ ان کا پرائیویٹ معاملہ ہے. اچھا اب بھائی بات یہ ہے کہ اگر یہ پرائیویٹ معاملہ ہے تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے پتا کیا ماننا پڑے گا؟ سب سے پہلے تو یہ ماننا پڑے گا کہ آڈیو جینون ہے. اگر پرائیویٹ معاملہ ہے نا تو پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ آڈیو جینون ہے. پھر آپ یہ فیک والے رستے کی طرف نہیں چل سکتے. ٹھیک ہے، اب آ جائیں اس سائڈ کے اوپر کہ اگر صحیح ہے، اگر میں پھر بھی میں لونڈے لپاڑوں کے ساتھ کھڑا ہوں اس بات کے اندر. آپ سوچیں کہ میری کتنی ہمدردی ہے اس بات کے اوپر، کیونکہ اتنے مشکل کام میں پھنسے ہوئے ہیں، اتنے مشکل کام میں پھنسے ہوئے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی، کبھی کھبے جاندے نے، کبھی سجے جاندے نے. تو اگر یہ ہے کہ جناب اچھا جی پرائیویٹ ہے، کہ جی پرائیویٹ معاملہ ہے جی اس کے اوپر بات نہیں ہو سکتی. بات یہ ہے کہ پرائیویٹ معاملے کے اندر سے ہی چیزیں پتہ لگتی ہیں. جب پرائیویٹ معاملے کھلتے ہیں نا تو پھر بندے کا پتہ لگتا ہے. جب آپ ایک لیڈر کہتے ہیں نا تو لیڈر کا پورا جو کتابچہ ہے نا وہ صاف ستھرا ہونا چاہیے. یہاں پہ یہ وہ والا فارمولا نہیں چل سکتا. وہ آپ کو یاد ہے نواز شریف نے بھی ایک دفعہ یہ بات کی تھی اور وہ آن ریکارڈ آئی تھی کہ جی تم کون ہوتے ہو مجھ سے سوال کرنے والے. بھائی جب آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں نا اور ریاست مدینہ کے لیے حاکم کی کرسی کے اوپر جا کے بیٹھتے ہیں، آپ سے ہر بات کا سوال ہوگا. پھر ہر بات کا آپ سے سوال ہوگا. یہ ریاست مدینہ کہہ دینا بہت آسان کام ہے، اس کو بنانا بڑا مشکل کام ہے. اس کو بنانے والی ہستیاں بہت بڑی تھیں، بہت بڑی ہستیاں تھیں. اسی لیے بار بار آپ کو کہتے ہیں کہ یار اس طرح کے نا یہ اپنی دکانداری کی خاطر نا ان ناموں کو مت استعمال کیا کرو. ان ماڈلوں کا، یہ جو ریاست مدینہ کا ماڈل ہے نا اس کا نام مت لیا کرو، کیونکہ تم لوگ نہیں پہنچ سکتے وہاں پہ، نہیں پہنچ سکتے. کیونکہ جب آپ وہاں پہ پہنچتے ہیں نا آپ کی جراب سے لے کے آپ کے سر کے بال تک ایک ایک چیز کے سوال کا جواب آپ کو دینا پڑے گا. تو اس پردے کے پیچھے چھپنے کی کوشش مت کرو. میں ان کا ایک وہ لائر ہے، میں دیکھ رہا تھا مطیع اللہ جان کے ساتھ جو ہے انہوں نے انٹرویو وہ کیا، مطیع اللہ جان نے ان کا انٹرویو کیا. تو مطیع اللہ جان ان سے پوچھی جا رہے ہیں اچھا جی وہ یہ جو ان کی مبینہ بیٹی کے حوالے سے وہ پوچھی جا رہے ہیں اچھا یہ بتائیں ان کی بیٹی ہے کہ نہیں ہے. اور چھوڑیں اس بات کو بابا، یہ ایک طرف تو جاؤ نا، یا تو کہو ہے یا کہو نہیں ہے. ایک طرف تو آپ لوگ تو اس سوال کا جواب تک نہیں دے پا رہے کہ کی گئی ہے. اچھا کہندے ہیں تو پھر پھنستے ہیں، کہندے نہیں ہے پھر پھنستے ہیں، جائیں کدھر؟ تو اس لیے میں کہتا ہوں بیچارے لونڈے لپاڑوں کا اتنا مشکل کام ہے، اتنا میری ہمدردیاں ہونا شروع ہو گئی ان کے ساتھ. یقین کریں یہ ہر ان سب کے اندر نا سارے لونڈے لپاڑوں میں سے ننا منا سے چھوٹا جا فاروق ستار میں نظر آتا ہے. اور فاروق ستار پہ جو ہے وہ الطاف حسین جو ہے چھکا مار دیتا تھا، 2 گھنٹے کے بعد فاروق ستار کو ٹی وی پہ لینا پڑتا تھا. فاروق ستار صاحب یہ الطاف حسین صاحب نے کیا کہہ دیا ہے؟ نہیں وہ بھائی کے کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا، آپ لوگ غلط سمجھیں. اسی ڈورے گئے نا، ساڑھے تو دماغ ہی نہیں ہے، ساڑھے تو کوئی انٹیلیجنس ہے ہی نہیں، کھوتے گئے سارے نا، کسی کو سمجھ نہیں آئی. صرف فاروق ستار صاحب کو سمجھ آئی ہے، الطاف حسین صاحب کو سمجھ آئی ہے. تو یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے. کپتان نے اتنے گل کھلائے ہوئے ہیں کہ وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی اب اس کو ڈیفینڈ کس طرح کرنا. مجال ہے، اونگی بونگیاں ماری جا رہے ہیں، بونگیوں پہ بونگیاں ماری جا رہے ہیں. وہ میں دیکھ رہا تھا جناب یہ اس کی آواز کو نا یوں کر کے یوں کر دیا جائے تو پھر یوں ہو جاتا ہے. تو یہ اس طرح آواز جو ہے یہ یوں کر کے بدل جاتی ہے. تے پائیں تسی کر لو، تسی نواز شریف دی کر لو، تسی نواز شریف دی بنا لو نا اس طرح. آپ وہ جو آڈیوز آئی ہوئی ہیں، جو 2-4 آڈیوز آئی ہوئی ہیں، نواز شریف کی اسی طرح کے بنا کے دکھا دیں، بس سمپل از دیٹ. وہ لا کے دکھا دیں اور اس کے بعد دونوں جو مبینہ طور پہ جس کو خان صاحب کی آڈیو کہا جا رہا ہے اور جو نواز شریف کی کہی جا رہی ہے، جا کے اس کے فورینسک کروا لیں. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. وہ فورینسک والے بتائیں گے ہاں جی بھائی جان یہ نواز شریف کی جو آپ نے خود بنائی ہوگی، وہ کہہ دیں گے یہ بھی جعلی ہے، ساتھ ہی وہ بھی کہہ دیں گے عمران خان والی بھی جعلی ہے. بات ختم، سمپل. اس سے اور میں تو اس سے بھی اور آگے جاتا ہوں. میں ایک اور آپ کو آسان حل بتاتا ہوں، بہت ہی آسان حل. عمران خان صاحب نے
شاہ زیب, عمر فاروق اور جیو, ان کے اوپر کیا ہے نا ڈیفیمیشن کے کیسز کیے ہیں. جو صحافی جس نے اپنی ویب سائٹ پہ یا یوٹیوب پہ یا کہیں پہ بھی یہ آڈیوز لگائی ہیں, جا کے ان کے خلاف ڈیفیمیشن کا کیس کر دیں, لے جائیں ان کو کورٹ کے اندر. سمپل, انہوں جیل چ پاؤ, انہوں سارے نو جیل چ پاؤ, اس سے زیادہ بہتر چیز کیا ہے. تو مجھے چڑ اس بات کی چڑھتی ہے جب آپ عام لوگوں کی انٹیلیجنس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ تم لوگ ہو گدھے, تم لوگ ہو کھوتے, تمہارے منہ میں جو گھاس پھوس کچھ بھی ہم ڈال دیں گے نا تم کھا جاؤ گے. تم نے پوچھنا ہی نہیں ہے بھائی جان کہ آپ میرے منہ میں گند ڈال رہے ہیں یا ایکچولی کوئی صحیح مجھے کھانا دے رہے ہیں. مجھے اس پہ زیادہ چڑ چڑھتی ہے. یہ کام مت کیا کریں, اپنا جواب دیں, اپنا آرگیومنٹ دیں. مثال کے طور پہ یہ جو پنجاب اسمبلی کے حوالے سے جو بھی ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اس میں ڈیبیٹ ہو رہی ہے, پاکستان تحریک انصاف کا اپنا پوائنٹ ہے, جی سانو ٹائم نہیں دیتا, یہ گورنر کہہ نہیں سکتا تھا, گورنر نے ٹائم نہیں دیا, 10 دن کا ٹائم ہونا چاہیے. تو ٹھیک ہے, یہ آرگیومنٹس دیں, کوئی مسئلہ نہیں, یہ سننے چاہیے یہ آرگیومنٹس. دوسری سائڈ کہتی ہے نہیں جی گورنر نے جو کچھ کیا ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق کیا, ٹھیک ہے, ان کی سائڈ بھی آپ سنیں. یہ ڈیبیٹ ٹھیک ہے, یہ ڈیبیٹ ہی. بٹ ایسے جب تم چول لے کے آتے ہو نا, اے والی گل لے کے آتے ہو. اچھا اب میں مثال کے طور پہ شکر ہے انہوں نے ابھی تک یہ نہیں کہا. آپ کو پتا جی پرویز الہی کو جو ہے نا امریکہ کی ویزا ہٹایا جا رہا ہے. اینا ان بیوقوف نہ سمجھا کرو, تاری مہربانی. میں شکر کرے, میں سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ بھی آ جائے گا, سانو نہ ایک اور سائفر آ گیا. پہلے ایک ہی سائفر آیا سی عمران خان دے بارے, ہن پرویز الہی دے بارے بھی آ گیا. امریکہ نے کہا کہ بھائی جان ہمیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر ڈر لگتا ہے نا پرویز الہی سے لگتا ہے, اینو اٹھاؤ, چودھری نے اٹھاؤ, کیونکہ ہمیں ڈر ہے اس بات کا گجرات سے نا کہیں سے کہ بم نہ چل پڑے. گجرات کے کھیتوں میں بم چھپے ہوئے ہیں, وہ نہ چل پڑے, کہیں شکاگو کی طرف کیلیفورنیا کی طرف بم نہ چل پڑے. تو خدا کے لیے مطلب لوگوں کی انٹیلیجنس کا مذاق نہ اڑائیں. اب یہ جو گورنر ہاؤس کے باہر انہوں نے کل رات کو جو شو کیا, دنیا نیوز کے رپورٹر کے مطابق 2 سے 2.5 ہزار بندہ تھا بھائی جان وہاں پہ, 2 سے 2.5 ہزار بندہ بس. اور میں تو حیران ہوتا ہوں ہماری وزارت داخلہ کے اوپر, انہوں نے رینجر بلا لے, انہوں نے ایف سی بلا لی 2-2.5 ہزار بندے کے پیچھے. کی ہو گیا تھانوں سارے میں. میں وہ یہ ان کو کیا نام ہے, ہمارے جو وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب, میں ان کو دیکھ رہا ہوں مکھی مارنے کے لیے بھی جو ہے نا وہ بم کا استعمال کرتے ہیں. یار 2-2.5 ہزار بندے کے پیچھے آپ نے ایف سی بلا لی, رینجر بلا لی, کوئی خدا کا خوف کرو. رینجر والے بھی کہتے ہوں گے سانو کتنے پسند آتا ہے, کوئی کام ہے کرنے والا. اس کے بعد خان صاحب کا خطاب سن لو. اچھا خان صاحب کے خطاب کے اندر بڑی انٹرسٹنگ چیز, میں نے نا خطاب سننا شروع کیا, میں نے بیٹھ کے بڑا زور لگا کے اپنے آپ کو کانسنٹریٹ, بیچ میں مجھے نیند بھی آ رہی تھی, میرے بندے کو کہا میں کہا بلیک کافی لے کر آیا یار, بہت نیند آ رہی ہے مجھے, وہ اتنا بور کر رہے تھے. اچھا میں کافی پیتا گیا, میں نوٹ کیے جا رہا, میں نے کہا آج دیکھتے ہیں کیا بولتے ہیں. پوری اسپیچ کے اندر انٹرسٹنگ چیز پتہ کیا تھی, ایک جگہ پہ صرف اعظم سواتی کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے جنرل باجوہ کا نام لیا, صرف ایک دفعہ. مطلب وہ میرے کپتان کا سافٹ ویئر بھی اپڈیٹ ہو گیا. اسی باقی تو اپنے لونڈے لپاڑوں کے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتے دیکھا تھا, جو پچھلے دنوں آپ کو یا پتہ نہیں آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں, وہ ایک ان کا ہی لونڈا لپاڑا تھا, جنرل باجوہ کی تصویر لے کر انہوں نے جتیاں مار رہا سی, دے دھڑا درد ہے تیری ایسی تیسی یار, تیری ایسی تیسی. 3 دن کے بعد جو ہے وہ مینوں معاف کر دے جی, میرے کو بڑی غلطی ہو گئی, میں تو بڑا شریف جہا آدمی ہے, میں پتہ نہیں کتنے پھنس گیا, وہ معافیا مانگ رہا تھا. تو جنرل باجوہ کے حوالے سے میرے کپتان کو سافٹ ویئر بھی اپڈیٹ ہو گیا. انہوں نے صرف ایک دفعہ نام لیا, اور وہ بھی مجھے لگتا ہے غلطی سے نکل گیا. وہ نام لینے کے بعد بھی جا کے انہوں نے پرویز الہی کو کہا ہوگا سوری, آئی ایم سو سوری, غلطی ہوگی میرے کو. اپنی تقریر میں کیا فرماتے ہیں, ذرا تقریر کو ذرا دیکھیے گا. انہوں نے کہا جی میں آج پنجاب کی صورتحال پہ بات چیت کرنا چاہتا ہوں. پہلے کہتے تھے اسمبلیاں تحلیل کرو, ہم تیار ہیں. جب ہم تحلیل کرنے لگے تو 2 عدم اعتماد آ گئی. بڑے تسی کاکے لگتے نا سارے. آپ اتوار والے دن بیٹھ کے اناؤنس کریں, ٹھیک ہے, اور ٹائم دے دیں جمعے کا, ٹھیک ہے. وہاں پہ بھی اس وقت لوگوں نے کہا تھا کہ رنگ بازی ہے. آپ کا وہ پرویز الہی ساتھ بیٹھا ہوا ہے, اس کے ہاتھ سے آپ نے یوں کر کے انہوں نے اسمبلی پکڑنی تھی, بھائی جان یہ دیکھیں اسمبلی, یہ ہم نے اسمبلیاں توڑ دی, اور یہ رہی کے پی اسمبلی, یہ بھی توڑ دی. پنجاب کے بارے میں آپ کو پنجاب میں آپ نے خود ٹائم دیا ان کو. اچھا میں کہتا ہوں جی اتوار والے دن نہیں, یا وہ ہفتے والے دن نہیں, اگر آپ کر سکتے تھے تو سوری جمعے کو میرے خیال میں اناؤنس کیا تھا, اگر نہیں کر سکتے تھے بھائی پیر کی صبح 9 بجے ٹھک کر کے جا کے اسمبلی توڑ دینی تھی. مجھے اس سوال کا جواب دیں کہ اسمبلی کے سیکرٹری نے رات کے 9:30 بجے کس چکر میں وہ تحریک عدم اعتماد کے وہ جو نوٹسز تھے, جو ریزولوشن تھے, وہ کس چکر میں لے لیے تھے.
آپ لوگ تو لگ رہا تھا تیار بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ کہ لے آؤ پائن کتنے ہو گئے, دفتر کھلے تاڑے واسطے. وہ انکم ٹیکس کی جب آخری تاریخ ہوتی ہے نا, اس دن رات 12 بجے تک ٹیکس کے دفتر کھلے ہوتے ہیں, بند ہی نہیں ہوتے. وہ ایف بی آر کا دفتر رات تک کھلا ہوتا ہے. تو یہاں پہ بھی جیسے طریقے تو اعتماد کا انتظار ہو رہا تھا, پائن آ بھی جاؤ, انتظار کر رہے ہیں تہاڈا, آؤ پھر اسی دکان بھی بند کرنی ہے. تو کہتے ہیں جی 2 عدم اعتماد کی طریقے آ گئی. 66% حکومت ہمارے نیچے ہے, اسمبلی تحلیل نہ کر کے ہمیں فائدہ ہے. یہ ہم اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہے, ہمارا ملک دلدل میں پھنس رہا ہے. 8 مہینے پہلے اچھا اب یہاں سے شروع ہوتا ہے کام, ٹھیک ہے. وہ گاؤں دیہات میں نا ایک بڑی پرانی روایت ہے, کہتے ہیں کہ جو خواتین ہوتی ہیں نا, یہ بڑے پرانا رواج تھا, بلکہ مطلب آپ لوگوں کے بھی دادا پردادا کے دور میں یہ رواج ہوتا ہوگا کہ عورتیں جو تھیں نا اپنی شوہر کا نام نہیں لیتی تھیں. وہ بچوں سے پوچھتے تھے, بیٹا وہ دیکھو آ گئے ہیں, سنیے آپ نے کھانا کیا کھانا ہے, ٹھیک ہے, سنیے اجی سنتے ہو, وہ اکثر فلموں اجی سنتے ہو کھانا کیا کھاؤ گے, اجی منڈے کے ابا آ جاؤ. نام نہیں لیتے تھے, نام نہیں لینا, خبر نام نہیں لینا. خان صاحب کیا کہتے ہیں آگے سے, 8 مہینے پہلے ایک آدمی نے جو فیصلہ کر کے ظلم کیا وہ کوئی دشمن بھی نہیں کر سکتا. ایک حکومت گرائی. ہمیں خوف ہے اگر ملک میں جلدی الیکشن نہ کروائے گے تو ملک ہاتھ سے نکل جائے گا. میں اپنے سب اداروں سے بات کر رہا ہوں, میں عدلیہ, بیوروکریسی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے بات کر رہا ہوں. ہم نے بہت مشکل 8 مہینے گزارے ہیں. آگے پھر سنیں ذرا. ایک آدمی نے جس طرح کی دشمنی کی ہے ہمارے ساتھ, مجھے لگ رہا ہے کہ میں غدار ہوں, ملک دشمن ہوں. جو ہمیں برا بلا کہتے تھے وہ ہمارے ساتھ آ گئے, اور اس آدمی کو نظر آ رہا تھا کہ قوم باہر نکل آئی ہے. ساری قوم ایک پیغام دے رہی تھی کہ ہم اس چوروں کے ٹولے کو منظور نہیں کرتے. 70% پاکستانی کہتے ہیں کہ مسائل کا حل الیکشن ہے. لیکن وہ ایک آدمی جسے ارشد شریف کہتا تھا, وہ کون تھا؟ ایک آدمی فیصلہ کر بیٹھا تھا کہ میں نے اس پارٹی کو ختم کرنا ہے, میں نے عمران خان کو ختم کرنا ہے. ایک آدمی نے جو فیصلہ کیا اس سے پاکستان میں ایک چیز بھی بہتر نہیں ہوئی. اب بندہ پوچھو ذرا, یار یہ کوئی تقریر ہے؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ واٹ از دس خان صاحب, واٹ از دس؟ آپ تو اتنے دلیر ہیں, آپ نے تو 3 مہینے جو ہے وہ لوگوں کے ناک میں دم کیا ہوا تھا, نوجوانوں کے, کہ بہادر قوم ہو, بہادر قوم, دلیر قوم ہو تم, کمزور کی کوئی زندگی نہیں ہوتی. تو پہن ایڈی بہادری, بندے کا نام ہی نہیں لے رہے. ایک آدمی کیا ہوتا ہے؟ نام لیں اس کا. وہ جان ایلیا کا وہ شعر ہے, تو میرا نام کیوں نہیں لیتی؟ میں آپ کو نہیں کہہ رہا, میں تو صرف شعر پڑھ رہا ہوں کہ نام کیوں نہیں لیتے آپ. یہ کیا ہوا ہے؟ پرویز الہی کی 10 سیٹوں کا اتنا ڈر کہ پرویز الہی بتک نہ جائیں یہاں پہ کہیں پہ. ایک آدمی کرے, جنرل باجوہ کا نام لیں یار. آپ سے اگر اگلی دفعہ ہمت نہیں, مجھے اسٹیج پہ لا دیجیے گا, میں آپ کی جگہ بول دوں گا بھائی جنرل باجوہ کو کہہ رہے ہیں آپ. کچھ لوگوں کو نہیں سمجھ آئے گی نا, پتہ نہیں کیڑا ایک آدمی, کون سا ایک آدمی کیا کام کر گیا پتہ نہیں, تو نام لیں کہ جنرل باجوہ نے کیا. یہ کھل کے تو بولیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی آگے سنیں ذرا, کہ وزیر خارجہ نے 2.25 ارب روپے اپنے دوروں پہ لگا دیے, لیکن ان دوروں کا پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. اب یہ وہ جھوٹ ہے جو حلیم عادل شیخ نے سٹارٹ کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. ارے بولی جا رہے ہیں 2.25 ارب, 2.25 ارب. وہ کہتے ہیں نا جھوٹ اتنا بولو کہ وہ سچ لگنا شروع ہو جائے. اب ان سے کوئی جا کے پوچھے, بھائی جان آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ 2.25 ارب روپے لگ گیا وزیر خارجہ کے دوروں کے اوپر؟ اس دن شیخ رشید نے بھی یہی چھکا مارا, آج خان صاحب بھی وہیں تھے. مطلب یہ کووڈ سے بھی تیزی سے نا بیماری پھیلتی ہے, یہ جھوٹ کی بیماری. بولی جاؤ 2.25 ارب, بس. اس کے بعد کہتے ہیں جی وہ اب تک افغانستان نہیں گیا, ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارے افغانستان سے تعلقات ٹھیک ہوں. جتنے تعلقات بہتر ہوں گے اتنے زیادہ چانسز ہے کہ ہم دہشت گردی پہ قابو پا لیں گے. اربوں روپے خرچ کر کے ہم نے جو پاک افغان سرحد پر باڑ لگائی تھی وہ اب تصویریں آ رہی ہیں کہ وہ اکھاڑی جا رہی ہے. تو کدھر ہے ہماری فورن پالیسی؟ بھائی جان آپ کی اس فورن پالیسی کا بیڑا غرق کرنے والے آپ ہیں. یہ جو افغانستان کے حوالے سے آپ کو یاد ہے جب طالبان کی حکومت آئی تھی تو یہ آپ تھے جس نے کہا تھا کہ جی دے ہیو بین فریڈ فرام دا شیکلز آف سلیوری, ان کی غلامی سے آزادی مل گئی ہے. آپ تھے یہ, آپ اس وقت تالیاں بجا رہے تھے, آہا کیا زبردست جناب طالبان کی حکومت آ گئی, بہت اعلیٰ. انہوں نے بیٹھ کے خواتین کی یونیورسٹیز بند کر دی ہیں, انہوں نے آپ کی باڑ کو اٹھا کے سائڈ پہ پھینکا ہے, وہ بیٹھ کے آپ کے فوجیوں کے اوپر حملے کر رہے ہیں اس وقت بیٹھ کے. یہ آپ نے کروایا ہے, یہ آپ ہیں, آپ ملک کے وزیر اعظم تو نہیں سوری مجھے تو یاد ہے, آپ تو بے اختیار تھے, آپ کے پاس تو طاقت ہی کوئی نہیں تھی, ہے نا.
اس کے بعد انہوں نے کہا جی اعظم سواتی کو صرف اس لیے سزا مل رہی ہے کہ اس نے کہا کہ جنرل باجوہ نے NRO 2 دیا ہے. یہ یہاں پہ جا کے جنرل باجوہ کا پہلی دفعہ نام لیا انہوں نے. وہ بھی چونکہ اعظم سواتی تھا نا, انہوں نے کہا چلو اعظم سواتی سے رگڑا گیا ہے نا, جیل جائے گا, ایتھے جنرل باجوہ نے ایتھے توڑ دو. اس نے جنرل باجوہ کے خلاف بات کی تھی. اعظم سواتی کے ساتھ جنرل باجوہ کو چیپ دیا, جب اپنی باری آئی تو جنرل باجوہ کا نام نہیں لیندے. اس کے بعد انہوں نے کہا یہ جس ایک آدمی نے فیصلہ کیا ان چوروں کو مسلط کرنے کا, ہمارے سے ان چوروں کو ہضم کروانے کے لیے اور کتنا نیچے گریں گے. پھر ایک آدمی کے اوپر آ گئے, اور جنرل باجوہ بول کے پھر ایک آدمی. کیا نہیں ہوا. گندی ویڈیوز, کوئی آڈیوز نکل رہی ہیں, بچے ہمارے سوشل میڈیا پہ گند دیکھ رہے ہیں. پہن جنہوں نے گند پھیلایا انہوں نے تو بھیجو, بھیجیں ان کے اوپر. میں کہتا ہوں لکھ دی اس شخص کے اوپر جس کی آڈیوز ہیں. چلیں اور بولیں خان صاحب, آپ بھی میرے ساتھ کہیں یہ بات. لکھ اس شخص کے اوپر جس کی آڈیوز ہیں. میں سارے لونڈے لپاڑوں کو بھی کہوں گا میرے ساتھ مل کے دعا کریں اس شخص کے اوپر جس کی آڈیوز ہیں. 2 نمبر ہے نا, تو فیک ہے اس کے اوپر. جس نے یہ گند مارا ہے اس کے اوپر بولیں. پھر کہتے ہیں جی کہ یہ جو پنجاب میں مذاق ہو رہا ہے, ہم اپنی حکومت تحلیل کر رہے ہیں, الیکشن ہمارا آئینی حق ہے. یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ گورنر راج لگا دیں یا وزیر اعلیٰ کو ہٹا دیں؟ کیونکہ یہ ڈرے ہوئے ہیں عوام سے, یہ الیکشن سے بھاگے ہوئے ہیں. ایک وہ مجرم باہر بیٹھا ہوا ہے, وہ مفرور ڈرا ہوا ہے, ایک آصف زرداری ڈرا ہوا ہے. یہ 2 چور اور ان کے ساتھی الیکشن نہیں ہونے دیں گے. میں اپنے اداروں سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو ملک کی فکر ہے یا نہیں؟ اوہی تہاڈی مہربانی, جھولیاں چک کے تہاڈی مہربانی. میری گل تو سن لو. میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کا سٹیک پاکستان میں ہے, میں ان کی بات نہیں کر رہا جن کا سٹیک باہر ہے. سب سے بڑا سٹیک تو خان صاحب اولاد ہوتی ہے. یہ جو سٹیک کا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں نا, سٹیک, مجھے آپ بتا دیجئے انسان کی اولاد اس کے زیادہ قریب ہوتی ہے یا اس کا پیسہ اس کے قریب ہوتا ہے؟ اولاد زیادہ قیمتی چیز ہے یا پیسہ زیادہ قیمتی چیز ہے؟ اولاد سے بڑھ کے کچھ نہیں ہوتا. اب آپ مجھے بتا دیجئے آپ کا سٹیک کدھر ہے آپ کا سٹیک آج؟ کیا وہ پاکستان میں؟ پھر انہوں نے کہا جی ہمارا ملک تیزی سے ادھر جا رہا ہے جہاں سے سب کے ہاتھ سے نکل جائے گا. جتنی جلدی ہم اس ملک میں الیکشن کرائیں اتنی جلدی اس ملک کو موقع ملے گا اس دلدل سے نکلنے کا. یہ بھائی جان کل لبے لباب تھا. میں جو کافی کی ایک اور منگوانے لگا ہوں, بس میں ایک اور کافی منگوانے, کیونکہ اس کو پڑھ کے بھی جو ہے نا وہ پھر مجھے نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.